السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 111 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 90، حقوق ہمسایہ اور مساکین پر احسان۔ ہمسائیگی اخوت اسلامی سے زیادہ کچھ حقوق کی بھی مقتضی ہے، لہذا ہر مسلمان ہمسائے کے اخوت اسلامی کے سلوک کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمسائے تین ہیں، ایک ہمسائے کا ایک حق، دوسرے کے دو حق اور تیسرے کے تین حقوق ہیں۔ جس ہمسائے کے تین حقوق ہیں وہ رشتہ دار مسلمان ہمسایہ ہے، اس کی ہمسائیگی کا حق، اسلام کا حق اور رشتہ داری کا حق ہے۔ جس ہمسائے کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے، اس کے لیے ہمسائیگی کا حق اور اسلام کا حق ہے، اور جس ہمسائے کا ایک حق ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے۔ غور کیجئے کہ اسلام نے مشرک ہمسایہ کا بھی حق ہمسائیگی رکھا ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، تب تو مسلمان ہوگا، اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ جلد ہی ہمسائے کو بھی وارث بنا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ مزید فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو ہمسائے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا کہ جب تو نے ہمسائے کے کتے کو مارا تو گویا تو نے ہمسائے کو تکلیف دی۔ مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں کو دکھ دیتی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کا شکوہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، صبر کرو۔ تیسری یا چوتھی بار آپ نے فرمایا، اپنا سامان راستے میں پھینک دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستے پر پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مجھے ہمسائے نے ستایا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے، اللہ تعالیٰ اس ہمسائے پر لعنت کرے۔ جب اس ہمسائے نے یہ بات سنی تو آیا، اس سے کہا، اپنا سامان واپس لے جاؤ، بخدا
میں پھر تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ زہری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 7 کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ زہری نے کہا 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں برکت اور نحوست ہے۔ عورت کی برکت تھوڑا مہر، آسان نکاح اور اس کا حسن خلق والا ہونا ہے۔ اس کی نحوست بھاری مہر، مشکل نکاح اور بدخلقی ہے۔ گھر کی برکت اس کا کھلا ہونا، اس کے ہمسایوں کا اچھا ہونا۔ اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرمانبرداری اور اچھی عادتیں ہیں، اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔ ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کر دیں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہے۔ ہمسایہ سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں۔ اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئیں، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ مالدار ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ، اس سے پوچھ اس نے اپنے عطایا مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ ابن المقفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ ابن المقفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ یہ سن کر کہا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی عزت نہیں کی۔ چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر نہ بیچو۔ کسی شخص نے گھر میں چوہوں کی کثرت کی شکایت کی تو سننے والے نے کہا، تم ایک بلی رکھ لو۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر ہمسایوں کے گھر میں بھاگ جائیں گے، تو گویا میں ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمسائے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھے تو سلام کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس سے اکثر مانگتا نہ رہے، مرض میں اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اسے تسلی دے، اگر اس کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، خوشی میں اسے مبارکباد کہے اور اس کی خوشی میں برابر کا شریک رہے، اس کی غلطیوں کو درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اپنے گھر کی دیوار پر شہتیر وغیرہ رکھنے سے نہ روکے، اس کے پرنالے میں پانی نہ انڈیلے، اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ پھینکے، اس کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کر جا رہا ہو اسے نہ گھورے، اس کے عیوب پر پردہ پوشی کرے، جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہو، اس کی غیبت نہ سنے، اس کی عزت سے آنکھ بند کرے، اس کی لونڈی کو اکثر نہ دیکھتا رہے، اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے، جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہو
ان میں اس کی رہنمائی کرے، یہ وہ حقوق ہیں جو عام و خاص ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ہمسائے کا کیا حق ہے؟ جب وہ تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اگر وہ تیری امداد کا طالب ہو تو اس کی امداد کر، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر وہ مفلس ہو جائے تو اس کی حاجت روائی کر، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اگر مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھا، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد کہہ، اگر اسے مصیبت پیش آئے تو اسے صبر کی تلقین کر، اس کے مکان سے اپنا مکان اونچا نہ بنا تاکہ اس کی ہوا نہ رکے، اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے تکلیف نہ دے، جب میوے خرید کر لائے تو اس کے گھر بطور تحفہ بھیج، ورنہ خفیہ لے کر آ، میوے اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے کر باہر نہ بھیج تاکہ اس کے بچے ناراض نہ ہوں، ہانڈی کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو ایذا نہ دے مگر یہ کہ ایک چلو شوربہ اسے بھی بھیج دے۔ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو کہ ہمسائے کا کیا حق ہے؟ بخدا ہمسائے کے حقوق کو کوئی پورا نہیں کر سکتا مگر جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہو۔ اسی طرح عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے باپ اور دادا سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ جناب مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ کا غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ آپ نے کہا، اے غلام، جب بکری کی کھال اتار لے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی ہمسایہ کو گوشت دے آنا۔ آپ نے یہی بات کئی بار کہی تو غلام نے کہا، اب اور کتنی مرتبہ کہیں گے؟ تب آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برابر ہمسایوں کے متعلق وصیت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمسایوں کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ جناب ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بات میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت یہودی یا نصرانی ہمسائے کو کھلاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں زیادہ پانی ڈال دو، پھر اپنے ہمسایوں کے گھروں پر نگاہ دوڑاؤ اور انہیں چلو بھر شوربہ بھیج دیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے ہمسایوں کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ یقیناً غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہمسایوں کے صحیح طور پر حق کو ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہمسایوں کا بھی حق پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے میں جو کچھ بھی بھول چوک ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔